بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اسلامک ٹی وی کی طرف سے میں آپ کو حضرت لقمان کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کتنے ذہین تھے اور اللہ نے انہیں کیا ذہانت عطا فرمائی تھی، اور آپ سب کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ حضرت لقمان کا ذکر اللہ نے قرآن شریف میں بھی کیا ہے۔ تو چلیے اس قصے کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک شام کے مشہور تابعی مکحول کا بیان ہے کہ حکیم لقمان کالے کلوٹے نوبی غلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت و دانائی کا وافر حصہ عنایت فرمایا تھا۔ یہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور حکیم لقمان کے آقا کو شطرنج کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ وہ شطرنج کے ذریعے جوا بھی کھیلا کرتا تھا۔ اس کے دروازے پر ایک نہر بہہ رہی تھی۔ ایک دن وہ اس شرط پر شطرنج کھیل رہا تھا کہ فریقین میں سے جو ہار جائے وہ اس نہر کا پورا پانی پیے گا، بصورت دیگر ہارنے ہوئے ساتھی کو جرمانے کے طور پر فدیہ دینا پڑے گا، جس کا تعین جیتنے والا ہی کرے گا۔ اتفاق یہ ہوا کہ حکیم لقمان کا آقا بازی ہار گیا، تو جیتنے والے ساتھی نے حکیم لقمان کے آقا سے کہا کہ تم یہ کھیل ہار چکے ہو، اب شرط کے مطابق نہر کا پانی پورا پیو یا فدیہ دو۔ اس کے آقا نے پوچھا، فدیے میں کیا چاہتے ہو؟ تو جیتنے والا بولا کہ فدیہ یہ ہے کہ میں تیری دونوں آنکھیں نکال دوں گا اور تیری ساری جائیداد پر قبضہ کر لوں گا۔ حکیم لقمان کے آقا نے کہا کہ مجھے فیصلے کے لیے ایک دن کا موقع دو۔ جیتنے والے نے ایک دن کی مہلت دے دی۔ حکیم لقمان کا آقا بہت رنجیدہ ہوا۔ وہ غمزدہ حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ شام کے وقت حکیم لقمان اپنی پیٹھ پر گٹھری لادے ہوئے آئے تو دیکھا کہ ان کا آقا انتہائی غم و رنج کے عالم میں نڈھال ہے۔ حکیم لقمان نے آقا کو سلام کیا، پیٹھ سے بوجھ اتارا اور آقا کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ ان کے آقا کا معمول تھا کہ جب بھی وہ اس کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کی حکمت بھری باتیں سنتا، محظوظ ہوتا، مگر آج وہ منہ لٹکائے ہوئے مایوس بیٹھا تھا۔ حکیم لقمان نے عرض کیا، آقا کیا ماجرا ہے؟ آپ افسردہ کیوں ہیں؟ آقا نے غلام کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی اور اپنا رخ پھیر لیا۔ حکیم لقمان نے دوسری اور تیسری دفعہ اپنی بات دہرائی، مگر آقا نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ بالآخر حکیم لقمان نے زور دے کر پوچھا، آقا آپ اس طرح گمسم کیوں بیٹھے ہیں؟ اپنے درد کا اظہار کیجیے۔ اگر میں آپ کے درد کا مددگار نہیں بن سکتا تو اس درد میں سے شریک تو ہو سکتا ہوں، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی سنگین پریشانی حل کرنے کا میرے پاس کوئی نسخہ نکل آئے جو آپ کے حق میں مفید ثابت ہو۔ آقا نے یہ بات سن کر انہیں اپنے شدید غم و رنج کا سبب بتایا۔ پوری داستان سننے کے بعد حکیم لقمان نے تسلی دی، آپ بالکل شکستہ خاطر نہ ہوں، میرے پاس اس شرط سے بچ نکلنے کا طریقہ موجود ہے۔ آقا نے بے تابی سے پوچھا کہ وہ کون سا طریقہ ہے؟ حکیم لقمان نے سمجھایا کہ جب وہ جیتنے والا آدمی آپ کے پاس آئے اور کہے کہ اس نہر کا پانی پیو، تو آپ اسے اطمینان سے پوچھیں کہ نہر کے دونوں کناروں کے درمیان والا پانی پیوں یا بہاؤ کی طرف کا پانی پیوں؟ آپ کا یہ سوال سن کر وہ لازماً یہ کہے گا کہ دونوں کناروں کے درمیان حصے کا پانی پیو۔ جب وہ یہ کہے تو آپ اس سے فوراً کہیں کہ ٹھیک ہے، میں نہر کے دونوں کناروں کے درمیان کے حصے کا پانی پیوں گا، مگر پہلے تم بہاؤ کو روکو تاکہ میں پانی پی لوں۔ اس طرح آپ پانی پینے کی شرط سے نکل جائیں گے، کیونکہ آپ کا جیتنے والا ساتھی نہر کا بہاؤ نہیں روک سکتا۔ جب وہ یہ کام نہیں کر سکے گا تو نہر کے دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پینے پر اس کا اصرار باقی نہ رہ سکے گا، آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ آقا کو دانشور غلام کی ترکیب بڑی اچھی لگی اور اس کے دل کو قدر و سکون ملا۔ اگلے دن صبح اس کا ساتھی آیا، اس نے مطالبہ کیا کہ میری شرط پوری کرو۔ آقا نے کہا، بہت اچھا ہے، پہلے یہ تو بتاؤ کہ نہر کے دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پیوں
یا بہا والے حصے کا؟ ساتھی نے کہا کہ کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پیو۔ آقا نے کہا بہت اچھا، اب تم یوں کرو کہ پہلے نہر کا بہاؤ روکو تاکہ میں تمہاری شرط پوری کر سکوں۔ ساتھی بولا یہ تم کیا کہتے ہو، کیا یہ میرے لیے ممکن ہے؟ آقا نے کہا کہ تمہاری شرط بھی مفقود اور ہماری شرط بھی مفقود۔ یوں یہ معاملہ بخیر و خوبی ختم ہوا اور آقا بڑا خوش ہوا اور خوشی سے اس نے حکیم لقمان کو آزاد کر دیا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کسی بھی مشکلات میں اس کا حل کیا ہوگا تاکہ ہم اپنی ذہانت اور دانش مندی سے مصیبت سے باہر نکل سکیں۔ آمین۔ السلام علیکم۔